زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پیش نظر زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی گزاری، زندگی ختم۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، کیا کہیں اکبر کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ ہم میں سے 80% لوگوں کی زندگی اکبر الہ آبادی کی اسی شعر کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہا اور اتنی عظیم کائنات اس لیے تخلیق نہیں کی کہ وہ صرف طبعی زندگی گزارے اور بس۔ زندگی صرف اس دنیا کی زندگی نہیں ہوتی، زندگی مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، زندگی آگے چلتی ہے۔ نظریہ ارتقاء صرف طبعی زندگی تک ہے اور مرنے کے بعد طبعی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم خدا کی وحی کا مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی آگے چلتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو مومن کو یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشگوار رکھ اور آخرت میں بھی خوشگواریاں عطا کر۔ اگر ایک انسان کا ایمان ہو کہ زندگی کا موت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ وہ آگے چلتی ہے اور اگلی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ذات کی تکمیل کس حد تک کی ہے، کس حد تک ذات کی تربیت کی ہے، اس کا جسم اگلی زندگی میں ترقی پانے کے قابل بھی ہوا ہے یا نہیں۔ موضوع کچھ مشکل سا آ گیا ہے، لیکن جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگا اس کی زندگی کا ہر قدم ایک خاص سمت میں اٹھے گا، لیکن جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا وہ شتر بے مہار کی طرح جدھر منہ اٹھائے گا چل پڑے گا۔ انسان میں قدرت نے اتنی صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں مغرب میں بے تحاشا ملتی ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس قرآن میں مومن کو تاکید ہے کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز پر غور و فکر کرے اور اس بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ انسان دنیا میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ایسے شخص سے کرواتا ہوا دیکھتے ہیں جس کا نام غنیم المفتاح ہے۔ اس نے سورۃ حجرات کی آیات کی تلاوت کی اور امریکی اداکار مارگن فریمین جیسے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ سب سے اہم بات یہ کہ غنیم المفتاح کی ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمیں خدا نے مکمل جسم دے رکھا ہے اور ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ غنیم المفتاح نے سمندر میں 200 میٹر تک غوطہ خوری بھی کی ہے اور ریکارڈ قائم کیا۔ ہم مکمل وجود کے ساتھ جب تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو گھبرا اٹھتے ہیں۔ ان حالات میں ایسی مثالیں ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں جو ادھورے وجود کے ساتھ بھی زندگی کی دوڑ کے آگے ہی آگے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص کا کل آج سے بہتر نہیں تو سمجھو وہ تباہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے سمجھو وہ تباہ ہو گیا۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملی۔ سب سے پہلے تو مجھے اس تقریب کے آغاز پر خوشی ہوئی جو تلاوت قرآن پاک سے ہوئی۔ پچھلے برسوں میں ان تقریبات کا آغاز رقص سے ہوا کرتا تھا، اور دوسری خوشی کی بات یہ تھی کہ سعودی عرب نے بہت سے نامور کھلاڑیوں کو مات دے کر ورلڈ کپ جیت لیا۔ بات تو کھیلوں کی ہے، لیکن شاید وہ لمحہ جب انہوں نے تقریب کا آغاز رقص کے بجائے تلاوت قرآن پاک سے کیا، پرانی روایات کو توڑا، یہ لمحہ شاید امت مسلمہ کے جاگنے کا نقطۂ آغاز ہو۔